دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی سی لیڈی بگ تھی جس کا نام لیلا تھا۔ وہ اوس سے پری گھاس کے درمیان رہتی تھی۔ وہ کوئی عام لیڈی بگ نہیں تھی۔ اس کے پاس نازک اور پیارے سے پنکھ تھے جو صبح کی شبنم کی طرح چمکتے تھے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے سیاہ دھبے تھے۔ لیلا کا گھر ایک آرام دہ چھوٹا سا ڈینڈیلین پف تھا جہاں اس نے اپنے دن پنکھڑی سے پنکھڑی تک اڑتے ہوئے، جنگلی پھولوں سے امرت پیتے اور شہد کی مکھیوں سے راز کی سرگوشیاں کرتے ہوئے گزارے۔ لیکن لیلا کا اپنا ایک راز تھا۔ وہ ایک پری تھی جسے گھاس کے میدان میں تمام مخلوقات کے لیے خوش قسمتی اور خوشی لانے کا جادوئی کام سونپا گیا تھا۔ ہر صبح لیلا اپنے پروں کو کھولتی اور پرواز کرتی۔ وہ پتوں پر سنہری دھول چھڑکتی، انہیں سرسبز کر دیتی اور نرم دھنوں سے پھول کھلتے۔ شہد کی مکھیاں اس کے گرد اڑتی، اپنے میٹھے شہد کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتی اور تتلیاں خوشی سے گھومتی۔ لیکن لیلا کا کام گھاس کے میدان کے قریب کھیلنے والے بچوں کو دیکھنا تھا، جو کہ اس کا پسندیدہ کام تھا۔ وہ ان کے ارد گرد اڑتی رہتی، ان کے لیے خوشی کا باعث بنتی۔ اگر کوئی بچہ ٹھوکر کھاتا تو وہ اسے مستحکم کرنے کے لیے 4 پتیوں کا سہ شاخہ تلاش کرتی۔ اگر وہ ایک کھلونا کھو دیتے تو یہ جادوئی طور پر مشروم کے نیچے دوبارہ ظاہر کر دیتی، اور اگر وہ غمگین ہوتے تو لیلا خوابوں میں خوشگوار الفاظ سناتی۔ ایک دن جیسے ہی سورج ڈوب گیا، لیلا نے فن نامی اکیلی فائر فلائی کو دیکھا۔ اس کی چمک مدھم تھی اور اس کے پنکھ جھک گئے تھے۔ لیلا اس کے پاس اتری۔ اتنا اداس کیوں ہو فن؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز جیسے ہوا کی گھنٹی بج رہی ہو۔ فن نے آ بھری۔ میں نے اپنی روشنی کھو دی ہے، اس نے اعتراف کیا۔ میں رات کے آسمان کو روشن کرتا تھا، لیکن اب میں صرف ایک ٹمٹماہٹ ہوں۔ لیلا کا دل رحم سے بھر گیا۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے فن کے پروں کو چھوا۔ ڈرو نہیں، وہ بولی۔ میں آپ کی چمک تلاش کرنے میں آپ کی مدد کروں گی۔ اور اس طرح لیلا فن کو جنگل میں اور ستاروں سے بھرے آسمانوں کے سفر پر لے گئی۔ وہ اور فائر فلائی ساتھ ناچتے، پتنگوں کے ساتھ گاتے اور قدیم درختوں کی سرگوشیاں سنتے۔ لیلا نے فن کو اپنے آپ پر یقین کرنا، تاریک ترین لمحات میں بھی خوشی حاصل کرنا سکھایا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، فن کی روشنی بڑھتی گئی اور آخر کار ایک دن وہ 1000 چھوٹی لالٹینوں کی طرح چمک رہا تھا اور گھاس کا میدان اس کی چمک سے چمک رہا تھا۔ دیگر فائر فلائز نے خوشی کا اظہار کیا اور لیلا فخر سے چمک اٹھی۔ لیکن ایک صبح لیلا نے دیکھا کہ فن غائب ہے۔ اس کی روشنی مدھم پڑ گئی تھی اور اس نے ڈینڈیلین کی پنکھڑی پر فائر فلائی کے سائز کا ایک آنسو چھوڑ دیا تھا۔ لیلا کا دل دکھ رہا تھا۔ اس نے فن کو ہر طرف تلاش کیا، ستاروں اور ہوا سے پوچھا کہ کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ آخر کار اس نے فن کو جنگل کے سب سے اونچے درخت کے اوپر پایا۔ اس کی چمک کمزور تھی، لیکن اس کی آنکھیں تشکر سے چمک رہی تھیں۔ مجھے اپنا مقصد مل گیا ہے، فن نے سرگوشی کی۔ میں کھوئے ہوئے مسافروں کے لیے رات کو روشن کرتا ہوں، انہیں گھر کی رہنمائی کرتا ہوں۔ لیلا مسکرائی۔ تم ایک حقیقی ہیرو ہو فن۔ اور اس طرح ہر رات فن کی روشنی گمشدہ مسافروں کو ان کی منزل پہ لے جاتی ہے۔ لیلا اپنے ڈینڈیلین پف سے دیکھتی رہی۔ یہ سوچ کر وہ خوش ہوتی کہ اس نے اسے اپنا راستہ تلاش کرنے میں مدد کی تھی۔ جہاں تک لیلا کا تعلق ہے، اس نے قسمت اور خوشی پھیلاتے ہوئے اپنے جادوئی کاموں کو جاری رکھا، لیکن وہ فن کو کبھی نہیں بھولی۔
وہ فائر فلائی جس نے اسے سکھایا کہ کبھی کبھی سب سے بڑا جادو دوسروں کی خوشی تلاش کرنے میں پوشیدہ ہے۔ اور اس طرح گھاس کے میدان میں جہاں قدیم درخت سرگوشیاں کرتے تھے اور شبنم سے بوسیدہ گھاس نے خوابوں کو پالا تھا، لیڈی بگ پری اور فائر فلائی ہیرو ایک ساتھ رقص کرتے تھے۔ ان کے پروں نے چاندنی کے خلاف رقص کیا تھا۔